الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بزرگو بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک 5ویں پارے کی آخری آیت کا تھا جس میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ شکر کے حوالے سے پچھلے جمعہ پہ بات ہوئی تھی مجلس میں، ایمان ہوتا کیا ہے اور کون سے ایمان پہ نجات ہے، کہنی اور سننی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم سب دنیاوی محنت کو، دنیا کی تمام محنتوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنی محنت کی جائے دنیا کا سٹیٹس، دنیا کی تعلیم، اس کی ڈگری، اس کا عہدہ، اس کا سٹیٹس، وہ اتنا عیاں اور واضح ہے کہ انسان
اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس کے مفادات تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کی کل ترتیب کو اس کے لیے بنایا ہے۔ یعنی دنیا کس طرح آج سے کل زیادہ ہو جائے۔ آج میں جس کنڈیشن میں ہوں، جس سٹیٹس میں ہوں، جس حالت میں ہوں، میری مالی حالت، میری سٹیٹس کی حالت، وہ آنے والے دن میں اس سے بہتر ہو جائے۔ اور اس کے لیے میری زندگی کا سارا شیڈیول بنتا ہے، میرے سونے اور جاگنے کی ترتیب اس پہ بنتی ہے۔ میں نے کس طرح سونا ہے، کس وقت سونا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بچوں کو اٹھانا ہے، کس اسکول بھیجنا ہے، کس ادارے میں بھیجنا ہے، کس طرح محنت کرنی ہے، کس طرح کاروبار کرنا ہے، کس طرح اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، کس طرح لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا کر، اپنی بات پہنچا کے اس دنیا سے نفع اٹھانا ہے۔ یہ اس دنیا کی کمانے کی، اس کو بڑھانے کی، سٹیٹس بڑھانے کی، اپنی آج سے کل کے سٹیٹس کو بہتر کرنے کی یہ ترتیب سب جانتے ہیں۔ اور ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ اگرچہ اسلام نے اس کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن آیا ہم اسلام کی دی ہوئی اجازت، اسلام کا دیا ہوا نظام، اسلام کی دی ہوئی اجازت اور طریقے کے مطابق ہم وہ محنت کر رہے ہیں، یا ہماری محنت وہ اسلام اور اسلام کے طریقوں سے کہیں دور تو نہیں ہے؟ اس میں ایک محنت اور ہے۔ ایک تو یہ محنت ہے، دنیا کی محنت ہے، دنیا کمانے کی محنت ہے، دنیا بڑھانے کی محنت ہے، مادیت کی محنت ہے، مادے کو درست کرنے کی محنت ہے، چیزوں کو اچھا کرنے کی محنت ہے، حالات کو بہتر کرنے کی محنت ہے۔ اور یقیناً جب محنت ہوتی ہے تو آج سے 20 سال پہلے میرا لباس کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ 20 سال پہلے میری سواری کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے۔ 20 سال پہلے میرے گھر کی ترتیب کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے۔ 20 سال پہلے، 15 سال پہلے 2-3 مرلے کا گھر تھا، آج 1 کنال کا گھر ہے۔ پہلے میرے پاس موٹر سائیکل تھا، اب میرے پاس گاڑی ہے۔ پہلے میری پراپرٹی میں جو ہے یہ چیزیں نہیں تھی، آج موجود ہیں۔ تو اگر پیچھے دیکھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ محنت ہوئی ہے۔ اور پھر جب اس محنت پہ زد پڑتی ہے، جب اس محنت میں نقصان آتا ہے، جب اس ترتیب میں نقصان آتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں رہنے والا اگر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے کسی چھوٹے علاقے میں چلا جائے، گلبرگ میں رہنے والا، ڈیفنس میں رہنے والا، وہ حالات کے ہاتھوں تھوڑا مجبور ہو کے اگر پیچھے جائے گا تو بعض اوقات لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی پر بھی چلے جاتے ہیں، اس آپشن پہ چلے جاتے ہیں کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ناکامی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تن، من، دھن، جان، وقت، سب کچھ میرا اس پہ لگا، آج مجھے اس میں نقصان ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا۔ اس لیے بہت روز کی خبریں اخباروں میں، پورے میڈیا میں، ہر جگہ ہم پڑھتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی، حالات سے مجبور ہو کے کر لی، تنگ آ کے کر لی۔ آگے جاتے جاتے ایک دم پچھلا گیئر لگ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو محنت تھی، اس محنت کو کرتے کرتے جب نقصان آیا تو یہ اس محنت کے نقصان کو برداشت کرتا ہے۔ ایک محنت اور ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ ایمان والی محنت ہے۔ اس سے بھی زندگی بنتی ہے، اس سے بھی دنیا بنتی ہے، اس سے دنیا تو بنتی ہے، اس سے آخرت بھی بنتی ہے، اس سے اخلاق بھی بنتے ہیں، اس سے معاشرت بھی بنتی ہے، اس سے زندگی کی ترتیب بھی درست ہوتی ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ جو بات بازار میں چل رہی ہوتی ہے، جو آواز مارکیٹ میں لگ رہی ہوتی ہے، جو بات سب کی زبان پہ چل رہی ہوتی ہے، اس بات کو سنا جاتا ہے، اور ایمان کی محنت کی بات تو یہ بہت کم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بار بار یہ قرآن، یہ کتاب، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول بار بار فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں کو کہا ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کافروں کو نہیں کہا گیا، مسلمان کو کہا گیا، ایمان والے کو کہا گیا۔ اس لیے کہ جس طرح دنیا کی ترتیب آج یہاں، کل یہاں، کل یہاں، پھر سو یہاں، آج اتنے پیسے، کل اتنے پیسے، آج اتنے پیسے، اور پھر اس میں نقصان ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اسی طرح اگر یہ محنت ہو جائے، آج ایمان یہاں، کل یہاں، کل یہاں، 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 اور ایمان میں کمی آئے تو دل پریشان ہو جائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایماندار ہونے کی، مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنۃ واذا ساءتک سیئۃ، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور جب تیرا گناہ کرنا تجھے پریشان کر دے، فانت مؤمن، تو مومن ہے۔ پریشانی ہوئی، کسی کا دل دکھا دیا، کیا ہو گیا؟ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا، جا کے 2 نفل پڑھے، یار اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے پاس معافی مانگ رہی تھی۔ اذا سرتک حسنۃ واذا ساءتک سیئۃ، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، چھوٹا سا کام کر لیا، نوافل پڑھ لے، نماز پڑھ لی، صدقہ کر دیا، کوئی اچھائی کا کام کر لیا، دل خوش ہو گیا، کسی کے کام آ گیا، دل خوش ہو گیا۔ اذا سرتک حسنۃ، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، واذا ساءتک سیئۃ، اور تیرا گناہ تجھے ملامت کر دے، تجھے پریشان کر دے، تجھے غمگین کر دے، ایسا ہوتا ہے۔ میں تقابل کر رہا ہوں، گھر کا گلاس ٹوٹ جائے تو غم آتا ہے، فریم ٹوٹ جائے تو غم آتا ہے، حالانکہ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے، جس نہج پہ میرا کاروبار چل رہا تھا، پچھلے سال میں نے 10 لاکھ کمایا، اگر اس لاکھ میں نے 8 کمایا تو میرے دل میں غم آیا، یہ 2 کیوں گیا؟ حالانکہ گیا نہیں، 8 آئے، لیکن یہ 2 کیوں گئے؟ 99 کا چکر ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں چھوٹی سی چھوٹی چیز ٹوٹ جائے، کیوں؟ پیسہ اپنا لگا ہے، کما کے لگایا ہے، اس کا دکھ اتنا ہوتا ہے، خود نہ کرے، اگر بیٹا ضائع کر رہا ہو تو اس کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا جی یہ آپ نے نہیں، آپ کے ابا نے کمایا ہے، یہ بڑی مشکل سے کمایا ہے، یہ اس طرح کمایا ہے، یہ اس طرح کمایا ہے، یہ حالات میں نے ایسے دیکھے تھے، تمہیں کیا پتا ہم نے کیسے کیسے حالات دیکھے۔ تربیت اس کی بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ پیسہ کمانے کی مشین، پیسہ بننے کی مشین ہم بن چکے ہیں اور اس مشین کو استعمال کر رہے ہیں۔ تقابل ہے، ایک طرف ایمان کی محنت ہے، آیا نماز چھوڑنے پر دل تنگ ہوا، غمگین ہوا، روزہ چھوڑنے پر دل غمگین ہوا، اللہ کا حکم ٹوٹنے پر دل غمگین ہوا، میرے گھر میں 24 گھنٹے میں اللہ کے احکام، اس کے پیارے پیغمبر، اس کے پیارے حبیب کے طریقے ٹوٹ 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 کے ٹوٹتے ہیں، میرے دل میں کتنا غم آتا ہے۔ لباس گیا، چیزیں سب چلی گئی، کتنا غم آئے؟ کیوں؟ غم کب آئے گا؟ جس پہ کچھ لگا ہوگا۔ تو ایمان اذا سرتک حسنۃ واذا ساءتک سیئۃ، جب تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے تو پھر پتا چلا کہ تو مومن ہے۔ نقصان، ایمان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایمان والے بن جاؤ گے تو اللہ کیا انعام دیتے ہیں؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ دنیا کی چیزیں تو تجھے قبر تک کام آئیں گی، بلکہ ہو سکتا ہے قبر تک جاتے جاتے ابھی تیری میت پڑی ہوگی تو تیری وہ پراپرٹی، تیرا وہ مال جو تو نے جس طرح بھی کمایا تھا، ہو سکتا ہے تیری لاش ابھی قبر میں نہ جائے اور تیرے بچے عدالت میں پہنچ جائیں۔ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے
وہ کسی بزرگ کو کہا گیا جی حضور یہ فلاں جگہ ہے، یہ مارکیٹ بنے گی، انہوں نے کہا یہ مارکیٹ نہیں ہے، یہ مار پیٹ ہے، یہی ہے، مار پیٹ بن جاتی ہے، یہ مارکیٹ تو بنتی ہے، مار پیٹ بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کا ہم ثمرہ کیا دیں گے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، جب ایمان والے بنو گے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو دنیا میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، حشر میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جنت تک ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کیا ہے یہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ تو اتنا آسان ہے، دنیا کماتے کماتے کسی 70 سال کے بوڑھے سے پوچھا یہ مکان جو اس نے اپنی پینشن کے پیسوں سے بنایا تھا کس کا ہے؟ کہ جی میرا ہے۔ تیرا کہاں ہے؟ تیرے تو 8-10 سال رہ گئے ہیں، یہ تو تیرے پچھلوں کا ہے، یہ تو بعد کے آنے والوں کا ہے، تو جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب سفید بال آ گئے، جب پوتے اور پوتیاں آ گئے تو یہ تجھے ندا دے دی گئی کہ اب تیرے چلنے کا وقت ہے، اب چلنے کا زمانہ ہے، چل چلاؤ کا زمانہ ہے۔ تو اس لیے جہاں 70 سال لگ گئے دنیا کو بناتے بناتے، اور 70 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا کہ ایمان کی محنت بھی کوئی چیز ہے، ایمان کی محنت بھی کوئی چیز ہے۔ یہ تو وہ لوگ جانتے تھے جس پہ ان کا سب کچھ لگ گیا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں یہ محنت تھی، احکام تو مدینہ میں آئے نا، مکہ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ دل کے اوپر اس ایمان کی محنت ہو رہی ہے۔ ایسے پختہ ایمان والے، ایسے قوی ایمان والے، ایسے اعلیٰ ایمان والے، ایسے زبردست ایمان والے کہ جن کی بشارتیں پھر اللہ کے رسول کو آسمانوں سے آ رہی ہیں، پھر وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، وہ عرش پہ چلتے ہیں، فرش پہ چلتے ہیں، عرش پہ ان کی بشارتیں ہیں، وہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، وہ مکہ کی گلیوں میں بلال چلتا ہے، اور جنت کے اندر اس کے قدموں کی کھٹکھٹاہٹ آتی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رومیوں کی قید میں ہے، ایمان کا امتحان آ گیا، اس کو کہا گیا کہ تم ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بڑی بڑی آفر کی گئی، پھر اس کے سامنے اس کو لٹکایا گیا سولی پر، تیروں کی بارش کی گئی ارد گرد سے کہ اس کو ڈرایا جائے، خوف دلایا جائے۔ ایمان پہ تو ساری، جب ایمان ہوتا ہے تو ایمان کی آزمائش بھی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ پھر ان کے ساتھیوں کو ان کے سامنے تیل میں ڈالا گیا، جب اس کو لایا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کی قیمت کو جانتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈر گیا ہے، لے آؤ بھائی اس کو۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے، رو پڑے۔ اس نے کہا اس لیے نہیں رویا کہ تم مجھے مار دو گے، میں اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے اور ابھی اس کڑاہ میں تم ڈالو گے تو ختم ہو جائے گی۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے جسم کے ہر بال کے بدلے جان ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ ہے ایک صحابی نوجوان مدینہ میں ایمان لے آئے، مضافات کے دیہات میں رہتے تھے، عبداللہ ذوالبجادین، ایمان والے تھے۔ تو چچا نے دیکھ لیا، چچا کافر تھا، کہ بھتیجا بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے ایمان جب آتا ہے، ایمان کی طاقت جب آتی ہے، ایمان کے انوارات جب آتے ہیں، ایمان کی قوت جب آتی ہے، ایمان کے اثرات جب آتے ہیں تو پھر یہ چھپتا نہیں ہے، ایمان چہرے پہ نظر آتا ہے، مومن کا چہرہ صاف نظر آتا ہے۔ چچا نے کہا بھتیجے کچھ بدلا بدلا چہرہ ہے، خیر تو ہے؟ وہ جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ اس پہ ایمان تو نہیں لے آیا؟ چچا ایمان لایا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمیں ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا مومن، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو ایمان کا امتحان کیا ہوا؟ اس کے بدبخت چچا نے اس کے لباس اتار لیا، سارا لباس اتار لیا۔ ماں نے ایک چادر دی جس کے 2 ٹکڑے کر کے اس نے اپنے اوپر رکھا،
ایک سے اپنی تہبند بنایا، ایک سے اپنی قمیص بنائی، آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا ان دو چادروں میں، آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے اس کا نام رکھ دیا عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ دو چادروں والا، عبداللہ دو چادروں والا۔ اور اللہ ایمان کی آزمائش آ جائے، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اللہ پاک ایمان کے اوپر جب کوئی ڈٹ جاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، اللہ اس کے ایمان کے بقدر اس کو انعام دیتا ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین کو انعام کیا ملا؟ ایک سفر کے اندر وہ بیمار ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی گود میں انہوں نے سر رکھا ہوا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں عبداللہ ہمارے گھر کا بندہ ہے، کوئی نہیں تھا اس کا، عبداللہ ہمارا ہے، ہم عبداللہ کے ہیں۔ آپ کی گود میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، آپ صحابہ کو فرماتے ہیں ان کی قبر تیار کرو، آپ اس کو خود قبر میں اتارنے کے لیے نیچے اترتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہمیں اس دن یہ دل کر رہا تھا کاش اس لاش کی جگہ آج ہماری لاش ہو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ وہ فرعون نے بیوی کے صرف لباس نہیں اتارا، کھال بھی اتار لی، اور اس نے کہا اس کا منہ ذرا میرے محل کی طرف کرو کہ اس نے مجھے میری ربوبیت کو چھوڑ کے اس رب مانا ہے، فرعون موسیٰ کے رب کو رب مانا ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ جب ادھر کیا گیا تو انہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ نے فرمایا او بی بی آسیہ گھر تو گھر جنت میں ملے گا، گھر والا بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تب تم جنت میں جاؤ گی تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں آقا کون ہے؟ آپ نے فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے اس کو میرے نکاح میں دیا۔ ایمان ہے، ایمان آ جائے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ساتھ ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں۔ پھر ایک دفعہ ڈٹ کے تو دیکھو، ایمان پہ استقامت تو اختیار کر لو، جب استقامت آ جائے گی تو پھر اللہ کی مدد کے نظارے دیکھو۔ آج ہم مانگتے مدد اس دور کی ہے، مانگتے نظارے اس دور کے ہیں، اور ایمان کی حالت یہ ہے جس طرح ایک اصلی شیر ہو اور ایک نقلی شیر ہو۔ نقلی شیر کو کھلونا کہا جاتا ہے، اس سے بچے بھی کھیلتے ہیں، بچہ بھی اٹھا کے ادھر پھینکتا ہے، لیکن اصلی شیر اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو ایک دفعہ دھاڑ دے تو پتہ چل جاتا ہے۔ آج مسلمان کا ایمان کی حالت اس نقلی شیر جیسی ہو چکی ہے جس کو دنیا کفر کبھی ادھر سے مار کے ادھر پھینکتا ہے، کبھی مشرق کا کفر مارتا ہے، کبھی مغرب کا کفر مارتا ہے، کبھی شمال سے مار پڑتی ہے، کبھی جنوب سے مار پڑتی ہے، کبھی اوپر سے مار پڑتی ہے، کبھی نیچے سے مار پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایمان ہونے کے باوجود، ایمان والا کہلانے کے باوجود، ایمان والوں کا ملک ہونے کے باوجود، وہ قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جن کو قرآن کہتا تھا وہ کفر والے جو تھے کہ آمنو کما آمن الناس، وہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ایمان لے آؤ جیسے پیغمبر کے شاگرد ایمان لے آئے، ایمان لے آؤ جیسے پیغمبر کے غلام ایمان لائے۔ وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آج کا مسلمان وہ عملی طور پہ یہ کہہ رہا ہے ہم داڑھی رکھ کے بیوقوف بن جائیں، ہم اسلام پہ چل کے بیوقوف بن جائیں، ہم اسلامی نظام پہ چل کے بیوقوف بن جائیں، ہم مسلمان کی طریقت پہ چل کے بیوقوف بن جائے، پیغمبر کی شریعت پہ چل کے بیوقوف بن جائے۔ آج کا نظام میری عدالت کا نظام، میرے بازار کا نظام، میری منصف کا نظام، وہ پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، داڑھی رکھ لی جائے، لباس پہن لیا جائے، شریعت کے مطابق چلا جائے تو پھر وہ سفہاء بنتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ خود بیوقوف ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر کی ایک ایک سنت
اللہ کے پیارے حبیب کی ایک ایک سنت وہ اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ وہ ایک صحابی سے لقمہ گر گیا، ساتھ والے نے کہا بھئی اٹھا کے نہیں کھانا، بڑے لوگوں کا مجمع ہے۔ اس نے اٹھا کے وہ لقمہ دکھایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے پیغمبر کی سنت چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کی وجہ سے آج احمق ہم خود بن گئے، ان کو کہنے کے بالکل ہم روادار نہیں ہیں۔ اس لیے وہ اسلام کے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کو ہم عالم کفر کہتے ہیں، اگر ان کے نظام کو جا کے دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اسلام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں نظام تو ہمارے پاس ہے، ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ اور اگر ہمارے ملکوں میں آ کے دیکھو تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نظام تو ہم سے چلا گیا، صرف ہم سے کلمہ لے لو، بس صرف ایمان لینے کی بات۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ایمان کی نعمت اتنی بڑی ہے، اس لیے اس کے اوپر ملنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ نے اعلان کیا ہے اگر ایمان لے آؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے، استقامت دکھاؤ گے تو پھر تمہارے اندر محبتیں، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبتیں پیدا ہوں گی۔ وہ سلطان الہند آج بھی زندہ ہے، وہ اللہ والے جنہوں نے استقامت دکھائی، ان کے جنازے اگر جیل سے بھی نکلے تو پڑھنے والوں لاکھوں کا مجمع تھا۔ وہ لوگ، وہ آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان و عمل والی زندگی گزارنے والے تھے، وہ کفر کے نظام کے سامنے ڈٹنے والے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا دعوت دے کے گئے؟ حضرت امام ابو حنیفہ اپنی جنازہ ان کا جیل سے نکلا ہے، وہ کیا دعوت دے کے گئے؟ احمد بن حنبل کا جنازہ کیا دعوت دے کے گیا؟ وہ اللہ والوں کی قبریں اور ان کے جنازے وہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ وہ یہی دعوت دے رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بنو گے، اعمال صالحہ کرو گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، آسمانوں پہ اللہ محبت کرے گا، فرشتوں میں محبت پھیلائے گا، زمین پہ محبت، زمین پہ چلنے والے فرشتوں میں محبت پھیلائے گا، زمین کے اوپر چلنے والے سلیم الفطرت لوگوں میں، تمہاری دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، گھر کی محبت، آپس کی محبت، خاندانوں کی محبت، اور ساری کی ساری اس وقت جتنی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو نظام بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، جو پچھلے 3 ہفتے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اللہ فرماتا ہے یا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ہمیں کیا پڑی ہے ہم تمہیں عذاب دیں، اگر تم شکر والے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، ایمان صالحہ والی زندگی گزار لو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آسمانوں سے بھی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، یہ زمین بھی رحمتیں اگلے گی، پھر ہر طرف سے رحمت کی ہوائیں چلیں گی۔ آج ہوائیں بھی ہم سے ناراض ہیں، آج ان کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں، آج پوری عالم کا نظام، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جس علاقے کا بھی ہے، ہم یہ دیکھ لیں کہ ایمان کی محنت کتنی ہے، ایک انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سمجھ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔